کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دجال کے سب سے خطرناک فتنے میں خواتین سب سے زیادہ کیوں نشانہ بنیں گی؟ یہ سوال صرف حیران نہیں کرتا بلکہ سوچ کو ہلا دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے دجالی عورتوں کی وہ واضح نشانیاں رکھنے جا رہے ہیں جو عام طور پر بیان نہیں کی جاتی۔ یہاں ہم صرف یہ نہیں بتائیں گے کہ یہودیوں کے بعد خواتین کیوں دجال کے جال میں پھنسیں گی، بلکہ یہ بھی بے نقاب کریں گے کہ اسرائیلی خواتین کس خاص اور پراسرار رسومات کے ذریعے دجال کو دعوت دیتی ہیں۔ یقین جانیے یہ وہ مناظر ہیں جو آپ کو دجال کے فتنے سے اندرونی حقیقت دکھا دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دجال کے 5 ایسے بڑے راز بھی بیان کریں گے جو ہر مسلمان کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے خاص طور پر خواتین حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخری لمحے تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہیں آپ یہ بھی سمجھ پائیں گی کہ آخر عورتیں دجال کی طرف کیوں مائل ہو جائیں گی، اور ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا فرمان بھی سامنے آئے گا جو آپ کے ہوش و حواس کو ہلا کر رکھ دے گا۔ تو چلیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ دجال کی حمایت کرنے والی خواتین کون ہوں گی اور وہ کون سی پوشیدہ رسومات ہیں جو وہ انجام دیتی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہمیں واضح الفاظ میں بتاتی ہے کہ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہود اور خواتین پر مشتمل ہوگی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ ایک انتہائی خوفناک اور ہلاک کر دینے والا فتنہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے ہی خبردار فرما دیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کی طرف رجوع کرنے والوں میں خواتین کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک آدمی اپنی ماں، بیٹی، بہن، پھپھی اور قریبی رشتہ دار عورتوں کو مضبوطی سے باندھ دے گا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ دجال کے فتنے کی طرف نہ نکل جائیں۔ یہ حدیث اس فتنے کی شدت اور سنگینی کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ دجال کا فریب صرف عقل پر نہیں بلکہ جذبات اور ایمان پر ایک ساتھ حملہ کرے گا، اس لیے یہ فتنہ ان دلوں کو آسانی سے اپنی گرفت میں لے گا جو دنیا کی چمک، ظاہری کرشموں اور چھوٹی تسلی دینے والے وعدوں سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہاں ذرا ٹھہریے کیونکہ اب ہم آپ کو پہلی مرتبہ وہ مناظر دکھانے جا رہے ہیں جو عام نظر سے چھپائے رہتے ہیں۔ یہاں آپ خود دیکھیں گے کہ اسرائیلی خواتین کس طرح مخصوص پراسرار اور خفیہ رسومات کے ذریعے دجال کو ظہور کی دعوت دیتی ہیں۔ یہ کوئی عام عبادت نہیں، یہ وہ رازدار اعمال ہیں جو صدیوں سے تاریخ کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں، تاریخی کمروں میں جلتے ہوئے شمعدان، اجنبی نشانات، مخصوص الفاظ کی سرگوشیاں اور وہ کلمات جو سننے والے کے دل میں لرزہ طاری کر دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خواتین جو یہودی کمیونٹی میں مذہبی آثار و رسوخ رکھتی ہیں، تلمود کا مخصوص نسخے کھول کر ایک ایسی دعا پڑھتی ہیں جسے وہ آخری نجات کی پکار کا نام دیتی ہیں۔ گڑ گڑاتے ہوئے وہ دجال کو مخاطب کر کے کہتی ہیں، اے ہمارے مسیحا، اے پوشیدہ قوت، ہم تیری مدد کے طلبکار ہیں، ہم تیری قیادت میں دنیا پر حکمرانی چاہتے ہیں، ہمیں غلبہ عطا کر اور جلد ظاہر ہو جا۔ ان دعاؤں میں چھپا خوف، بے چینی اور شدت اتنی گہری ہوتی ہے کہ سننے والا بے اختیار کانپ اٹھتا ہے۔ بالکل واضح ہے کہ یہ ساری رسومات صرف ایک ہی مقصد کے لیے کی جا رہی ہیں کہ دجال جلد ظاہر ہو اور دنیا ایک ایسے فتنے میں داخل ہو جائے جس کا تاریخ میں کوئی دوسرا نمونہ نہیں ملتا۔ دجال کو جھوٹا مسیح اور جھوٹا خدا بھی کہا جاتا ہے، اور ہر مسلمان کا اس بات پر پختہ ایمان ہے کہ دجال اپنی قوت، فریب اور دھوکے کے ذریعے دنیا میں تباہی مچا دے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی کئی واضح اور خوفناک نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی کئی واضح اور خوفناک نشانیاں بیان فرمائی ہیں تاکہ امت
اس کے فتنے کو پہچان سکے اور اس سے محفوظ رہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دوسری آنکھ ابری ہوئی ہوگی جیسے انگور کا دانہ، اس کے ماتھے پر دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا، چاہے وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دجال پوری دنیا میں پھرے گا، وہ بارش برسانے کا دعویٰ کرے گا، زمین سے خزانے نکالنے کا جھوٹا وعدہ کرے گا اور لوگوں کو اپنی جھوٹی قدرت سے دھوکہ دے گا۔ اس کے ساتھ جنت اور جہنم کا دھوکہ ہوگا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ دجال کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ یہ فتنہ صرف آنکھوں کا نہیں ہوگا، یہ فتنہ عقیدے، یقین اور ایمان کا ہوگا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار اس فتنے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے آخر میں یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کا فتنہ اتنا سخت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی امت کو اس سے بچنے کی تعلیم دیتے رہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے، آخر خواتین اس فتنے سے زیادہ متاثر کیوں ہوں گی؟ اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ اس لیے کہ دجال ان کے جذبات، حفاظت کی خواہش، آسانی اور جھوٹی تسلی کو اپنا ہتھیار بنائے گا۔ وہ خواتین کو دنیا کی راحت، گھروں کی حفاظت اور اپنی قدرت کے جھوٹے وعدوں سے متاثر کرے گا، اور جب ایمان کی بنیاد کمزور ہو جائے، جب حیا اور تقویٰ پیچھے چلے جائیں، تو پھر جھوٹ حقیقت کا لباس پہن کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس فتنے سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے: مضبوط ایمان، صحیح علم اور اللہ سے گہرا تعلق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علم دین سیکھنا، حیا کو زندہ رکھنا اور دنیا کے دھوکے سے بچ کے رہنا ہی اصل نجات ہے۔ یاد رکھیے، دجال کا فتنہ اچانک نہیں آئے گا، بلکہ وہ دھیرے دھیرے لوگوں کے ذہنوں، دلوں کو تیار کرے گا۔ اس لیے آج اگر ہم ہوشیار ہو گئے، اپنے گھروں، اپنی اولاد اور اپنے ایمان کی حفاظت کر لی، تو کل ہم اس فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ آخر میں ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں: یا اللہ، ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، ہمیں صحیح ایمان پر قائم رکھ اور ہمیں موت ایمان کی حالت میں نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام دوسروں کے لیے بھی مفید ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کے خیال میں آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے۔ دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔